الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمير الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، مصلیان کرام، حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے، اللہ جل شانہ نے ہم تمام کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی، ہم تمام کو اللہ اپنے پاک گھر میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کرنے کا ارادہ فرماتا ہے اسے نماز کی توفیق دیتے ہیں، اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب توفیق مل جائے پھر اللہ سے اور مزید توفیق مانگنی چاہیے، یا اللہ مجھے پھر استقامت عنایت فرما، مجھے استقامت عنایت فرما، ثابت قدمی کے ساتھ۔ یا اللہ جس طرح سے آج ہم جمعہ کے نماز میں آئے ہیں، اسی طرح سے ہم پوری زندگی میں جب تک ہمارے سانس باقی ہو، ہماری زندگی باقی ہے، ہم اس وقت تک ہمیں استقامت کی توفیق دے دے کہ ہم تیرے گھر کو آباد کرنے والے ہو جائیں، اپنی زندگیوں کے اندر نماز کو سجانے والے ہو جائیں۔ ہم توفیق بھی نہیں مانگتے، ہم توفیق بھی نہیں مانگتے، ہمیں توفیق اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے مانگنے والوں سے اللہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ دنیا والوں کے پاس جاؤ گے، ایک روز مانگو گے، ایک روز دے دے گا، دوسرا روز آپ سے بھاگنے لگے گا، تیسرے روز جاؤ گے انکار کر دے گا۔ لیکن میرا رب ایسا خزانے کا مالک ہے، بندہ جتنا مانگتا ہے رب اسے اتنا عنایت کرتا ہے، اس کے خزانے میں ایک مچھر کی پر کی برابر بھی کمی نہیں ہے۔ وہ ایسے خزانے کا مالک ہے۔ دنیا کے اندر اربوں خربوں انسان ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی قیامت کے صبح تک، وہ کیسے خزانے کے مالک ہیں، وہ کیسے قدرت والے ہیں کہ ہر انسان کو جو شکل اللہ دے رہے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے خزانے میں شکل کا یہ ختم ہو گیا۔ اس لیے اب جو دنیا میں آ رہا بچہ ایک ہی شکل کا آ رہا ہے، آج جو ہے اب اللہ خزانے میں کمی آ گئی، نعوذ باللہ، کہ جو ہے اب ہاتھ ہی مل رہے ہیں، پیر نہیں مل رہے ہیں۔ نہیں، اللہ خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، اللہ تو ساری کائنات کو دیتا ہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب تک دنیا باقی رہے گی۔ میرے دوست بزرگوں، یہ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، رات اور دن، ہوا سائے چلتے رہیں گے معاملات، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خزانے سے ہر چیز کو، ہر انسان کی ہر ضروریات کو دیتے رہیں گے، اس کے خزانے میں ایک مچھر کی پر کے برابر کمی نہیں آئی۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں، ہم ایسے رب کو مانتے ہیں جو ساری کائنات کا بادشاہ پالنہار ہے۔ ہمیں مانگنے کا حکم ہے۔ پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگا کرتے تھے، اور کل میدان محشر کے اندر جب انسان پریشان نفسی کے عالم میں ہوں گے، لوگ اکٹھے ہو کر کے جماعت کی شکل میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ آپ ابو البشر ہیں، آپ تمام انسانیت کے باپ ہیں، چلیے اللہ تبارک تعالیٰ کو منا لیجئے تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ کیا فرمائیں گے؟ نفسی نفسی، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آگے جاؤ۔ دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے نبی بھی یہی کہیں گے، نفسی نفسی، آج آگے جاؤ، یہاں تک کہ میرے دوست بزرگوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور آ کر کے اللہ کے پیارے حبیب کے پاس پہنچیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب فرمائیں گے ہاں یہ شان مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کو عنایت کیا ہے۔ دونوں جہاں کے سردار آئیں گے اور سجدے میں گر جائیں گے۔ اگر حضور کی سیرت کو ہم نہ اپنائیں، ہم دنیا کے اندر توفیق مانگنے میں اتنی کنجوسی کریں
کہ صرف ہمیں نیت ہم نے کر لی ہے کہ ہمیں صرف اور صرف جمعہ کی نماز ادا کرنا ہے، ہر جمعہ کو کام بند کر کے نماز ادا کرنا۔ الحمدللہ الحمدللہ جمعہ کی نماز ادا کر اللہ قبول فرمائے، اور اسی کی برکت سے اللہ ہمیں آپ کی مغفرت فرما دے۔ لیکن میرے دوستو، پوری سیرت کو اپنانا ہو، صرف جو ہے یوم پیدائش کے دن میں جھنڈے نکال کر جو ہے محلے میں، گلیوں میں، سڑکوں میں گھومنے کی سیرت نہیں ہوگا، صرف خوشی منانے سے نہیں، زردہ پلاؤ بنا کر کے ایک دوسرے کو کھلانے سے نہیں۔ ایک آپ خوشی تو مناتے ہو، لیکن یہ بچے والی خوشی ہے، میرے پوری سیرت کو نہیں اپناتے ہو۔ خوشی مناؤ لیکن پوری سیرت کو بھی اپناؤ، جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے، ہر آن ہر جگہ کھڑی ملے گی آپ کو، یہاں پہ یہ کیسے کرنا ہے، ہر جگہ آپ کی رہبری کر رہی ہے۔ ہم صرف یوم پیدائش کے دن ہم خوشی مناتے ہیں، پھر ظہر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر اس دن عصر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اور ہم خوش ہو جاتے ہیں زردہ پلاؤ تقسیم کر کے اور کھا پی کر کے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ حضور کی یوم پیدائش کو ہم نے منایا ہے۔ لیکن آپ کی پوری سیرت کو اپنانا ہوگا۔ جب کسی شخص کی یہاں کوئی بزرگ اللہ والے آنے والے ہوتے ہیں، جب بچوں کو معلوم ہوتا ہے، بچے بہت خوشیاں مناتے ہیں، کیوں؟ بچوں کو جو ہے جو اللہ والے آ رہے اس سے اس کو مطلب نہیں ہے، بزرگ آ رہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب ایک اللہ والے، ایک بزرگ ہمارے گھر کے اندر آ رہے ہیں، ہمارے گھر کے اندر اچھا اچھا کھانا بنیں گے، ہم اس کو کھائیں گے، ہم عیش کریں گے۔ چنانچہ میرے دوست بزرگوں، ان کی ذہن میں بچوں کے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے جب وہ آئیں گے ادب کے ساتھ مصافحہ کریں گے، ان کو ہم بیٹھائیں گے، ان کی ہم ایسی خدمت کریں گے، ان کی بات کو سنیں گے، ان کی نصیحتوں کو سنیں گے اور سن کر ہم عمل کریں گے۔ ایک نیت ہے میرے دوست بزرگوں، اس لیے ہمیں آپ کو ضرورت ہے حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا، حضور کی سیرت کو اپنانا ہوگا۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، کیسے داخل ہونا ہے؟ بس آئے ادھر سے چپل لے کے چڑھ گئے۔ کہاں چپل لے کے چڑھ گئے؟ جہاں پہ پتھر لگا ہوا ہے، جھاڑو لگتا ہے، اس کے اوپر گوبر کان کے آتے ہیں اور میرے دوست بزرگ اس میں چڑھ جاتے ہیں، اور پھر جو ہے احتیاط نہیں کرتے، مسجد میں داخل ہونا ہے، مجھے کیا پڑھنا ہے یاد ہی نہیں رہتا۔ جب ہم اللہ اکبر ہمارے کانوں سے ٹکرائے، ہم ساودھان ہوشیار ہو جائے، اللہ بڑا ہے، اب ہمیں بلایا جا رہا اللہ گھر کے طرف، اب ہمیں اللہ کے گھر کی طرف جانا ہے، وضو کر کے جانا ہے، اگر انتظام ہے تو گھر میں وضو کر کے جاؤ، قدم قدم پہ نیکیاں کماؤ، گھر سے وضو کر کے چلتا ہے نیکیاں زیادہ پاتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، اب ہوشیاری کے ساتھ آؤ، مسجد کے دروازے پر پڑھو، صفائی کا خیال رکھو، اگر دروازے پر کوئی چپل لے کے چڑھ کچھ گندگی لگی ہو اسے صاف کر دو، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ انسان کا گھر نہیں ہے، یہ آفس نہیں ہے، یہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا کی باتوں کرنے کی یہ جگہ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کی جگہ ہے۔ ہم مسجد میں آئے، ادب کے ساتھ آئے، ہم راستے میں دوڑے نہیں کہ ہماری جماعت چھوٹ جائے گی۔ آپ پہلے کیوں نہیں آئے؟ آپ اطمینان سے آئے، ادب کا دھیان کرتے ہوئے آپ آئے، مسجد کے دروازے پر پہنچے، قرینے سے اپنے چپل کو رکھے، اگر نیچے رکھنا آپ کو منظور نہیں، آپ چپل کو جھاڑ لے، یا پولیتھین وغیرہ کچھ رکھے، یا جھاڑ کے اچھے سے اس کو رکھنے کی جگہ ہے وہاں پہ آپ رکھ لیں، اور پھر جانے لگے تو چپل کو پھر جو ہے پتھر بنا پہنے، اس سے نیچے اتر کر جھاڑو لگا ہوا ہے وہاں صاف ستھرا ہے وہاں رکھ کے آپ پہن کے چلے جائے۔ اور جب مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی۔ اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت ہماری طرف کیسے متوجہ نہ ہو؟ ہم ویسے اپناتے ہی نہیں، نماز پڑھنے جانا چلے آتے، کرتا کندھے پر ہے، گنجی باندھے چلے آ رہے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ شہنشاہ کے گھر آ رہے ہو، جب سسرال جاتے ہو، مہمانی جاتے ہو تو بہتر سے بہتر کپڑا نکالتے ہو، یہ والا نہیں یہ والا پہننا، یہ والا نہیں یہ والا پہننا ہے، چنانچہ چھاٹ کے پہن کر کے جاتے ہو، اور جب اللہ کے گھر آتے ہو لنگی بھی
پھٹی ہوئی ہے، کرتا بھی ادھر سے پیوان ادھر سے پیوان، بہتر کپڑا ہے نہ ہو تو الگ بات ہے، آدمی جس حال میں ہوا ہے اللہ کو منظور ہے، اچھے سے اچھے کپڑا پہن کر ادھر لگا کر اللہ کے گھر میں آئیے، شہنشاہ کے گھر میں آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد دروازے پر قدم رکھیے اہتمام سے، جو ہے ادب کے ساتھ، اللہم افتح لی ابواب ورحمتک، کس پیر سے داخل ہونا ہے؟ کسی بھی پیر سے داخل ہو جاتے ہیں، دایاں پاؤں کو رکھنا ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اپنے دائیں قدم کو آگے بڑھانا ہے، اور جب مسجد سے ہم نکلیں گے تو بائیں پاؤں سے اللہم انی، میرے دوست بزرگوں، اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا ہے، ان دعاؤں کو اہتمام سے ہمیں یاد کرنا ہوگا۔ جس دنیا میں ہمیں رہنا نہیں ہے، 60 سال 70 سال کی زندگی ہے، اس کے لیے ہم مر مٹتے ہیں، اپنے بالوں کو سفید کر لیا ہے، نہ جانے اس دنیا کو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، گھر بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، ایسی ایسی تیاری جیبائش کر رہے ہیں، جہاں ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، جہاں ہمیں قبر میں جانا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، ایک صحابی رسول ہیں، اتنے روتے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جو ہے قبر جو ہے پہلی جو ہے منزل ہے، اگر یہاں انسان نجات پا جاتا ہے باقی منزل اس کے لیے اللہ آسان کر۔ قبر کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، جتنا بڑا سیٹ ہو، جتنا بڑا بادشاہ ہو، جتنا بڑا جو ہے میرے دو پیسے والے مالدار ہو، ہر انسان کو قبر کے اندر جانا ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کے کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، اب کیا ہے جو ہے نماز، جو ہے جنازے کی نماز، حالانکہ اس سے اس کا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ میرے دوست، بچہ جب دنیا کے اندر آتا ہے اللہ جتنا جلدی ہو سکے صفائی کر کے اس کے دائیں کان میں اذان دیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے پیغام کو اس کے کان تک پہنچایا جائے۔ اور کان اذان دینے میں لوگ غلطی کرتے، بچے کے سامنے اتنے ہی زور سے اذان دیتے ہیں جتنا زور سے کہ مسجد میں دیتے ہیں۔ اذان دینے میں معصوم بچہ ہے، کان کے پردے اس کے کمزور ہیں، چنانچہ دھیرے دھیرے سے دینا ہے کہ بچے کے کان تک سماعت ہو جائے، بچہ سن لے۔ بہت سے لوگ کان کے پاس لے کر دیکھتے ہیں اور زور سے اذان دیتے ہیں، اس سے جو ہے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، کان کا پردہ پھٹ جاتا ہے، پھٹ سکتا ہے، اس لیے آپ اذان دیں اتنے زور سے کہ اس کے کان تک آواز پہنچے۔ اب ہماری آپ کی زندگی کیا ہے؟ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس وقت کوئی اذان نہیں، کوئی تکبیر نہیں، صرف نماز ہے۔ حالانکہ اس پیدائش کے وقت اذان سے اور اس سے ان کا کوئی وابستہ نہیں ہے۔ علماء کرام جو ہے بتاتے ہیں کہ مثال دے کے سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو جو تمہاری زندگی اب مختصر ہے، اذان بھی جو ہے، اذان اور تکبیر دونوں کہہ دیا گیا ہے، اب صرف نماز باقی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہ مختصر کتنی مختصر زندگی ہے، 60 سال 70 کے لیے ہمیں آپ گھر کے اندر اے سی لگاتے ہیں، لیکن جس قبر میں جانا ہے اس قبر میں اے سی کا انتظام کیا نہیں، وہاں پہ منکر نکیر جو سوال کے لیے آئیں گے اس کے جواب کی تیاری کیا ہے کہ نہیں، اس کی فکر ہمیں کرنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو اپنانا ہوگا اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر دنیا کے اندر بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر بھی عزت چاہتے ہیں اور موت کے وقت بھی چاہتے ہیں، قبر کے اندر بھی چاہتے ہیں، محشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو ہے صبح تک جتنے انسانیت تمام کے سامنے رسوائی اور ذلت سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں قبر کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا، اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ کے توفیق مانگنا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ توفیق مانگنا ہے اور اپنے کلمہ درست کرنا ہے، وہی کلمہ جو ماں کے گوشت سے سکھلایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمہ میرے دوست بزرگوں ہمیں آپ کو یاد کرنا ہوگا، کیونکہ جس کا اول کلمہ، اول جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ ہو اور اخیر کلمہ پھر اس کا ہو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس کو مرتے دم اللہ یہ کلمہ دے دے، زبان پر جاری کر دے، جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ دنیا دار انسان جو کبھی نماز نہیں پڑھا، تلاوت نہیں، کلمہ نہیں ورد کیا، کبھی ذکر نہیں کیا، زبان پر آ جائے گا اتنا آسانی سے۔ موت کے وقت بہت بے چینی، بہت پریشانی
پریشانی کے اندر ہوتے ہیں انسان، اس لیے فرمایا اس کو تلقین نہ کرو مرنے والوں کو، کیونکہ پریشانی بھی کہیں انکار کر جائے، کہیں کفر کا موت نہ ہو، اس لیے اس کے سامنے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ وہ پریشانی کے اندر ہے، اب جاگنی کے اندر ہے، اب وہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کو گھیر کر سامنے بیٹھ کر کے یا کھڑے ہو جس انداز میں بہتر ہو آپ کلمہ کا ورد کریں، ذکر کریں، تاکہ انہیں یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آخری وقت میں جس کو اللہ یہ کلمہ عنایت کر دے اس پر جنت واجب ہو جائے۔ میرے دوست بزرگوں، ہم مسجد میں آتے وقت کتنا بات، میرے دوست بزرگوں مسجد کے اندر آتے ہیں، اللہ نے توفیق دیا مسجد میں آگے، اس سے فائدہ اٹھائی۔ آپ جیسے مسجد سے باہر ہی شیطان آپ پر وار کرے گا، آپ پر حملہ کرے گا، چلو جمعہ تو پڑھ لیا، پھر اگلے جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے، ایسی بات نہیں پڑھیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے پابندی سے، یہ ارادہ کرتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ ہمیں توفیق مانگنا ہے، کیا توفیق مانگنا ہے؟ یا اللہ آج جس طرح سے ہم سجدہ کر کے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر تیرے گھر کے اندر آئے ہیں، یا اللہ ہمیں توفیق دے دیجئے کہ ہماری زندگی کے اندر نماز قائم ہو جائے، ہم دین کے اندر ثابت قدمی کے ساتھ جم جائے اور شیطان کے ہر وار سے جو ہے ہمیں حفاظت، دنیا کی محبت کو نکال کر کے یا اللہ کو اپنی محبت ہمارے دلوں کے اندر، رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ اس لیے ہر سنت میں، ہر نفل میں، ہر فرض میں، ہر واجبات میں، ہر سنن میں میرے دوست بزرگوں اور عید بقرعید کی نمازوں میں بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے تو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ تو اللہ نے دے دیا ہے، لیکن اب کیا کرنا ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم کیوں کہتے ہیں؟ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ جنت کا سیدھا راستہ جو ہمیں تو مل چکا ہے، لیکن آپ ہمیں اس میں استقامت نصیب عنایت فرما، جماع نصیب عنایت فرما، مستقل ہم نماز پڑھتے رہے، مستقل ہم برائی سے بچتے رہے، مستقل ہم نیک کام کرتے رہے، مستقل بڑوں کے جو ہے ہم عزت کرنے والے ہو جائیں، علماء کرام کی قدر کرنے والے ہو جائیں، چھوٹوں پر شفقت کرنے والے ہو جائیں، ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو جائیں، پڑوسیوں کی خیال کرنے والے ہو جائیں، اپنے محلے گاؤں کی خیال کرنے والے ہو جائیں، غریبوں یتیموں محتاجوں کی ہم دھیان رکھنے اور خیال کرنے والے ہو جائیں، اپنے رشتہ داروں کی خیال کرنے والے ہو جائیں۔ میرے دوست بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے دربار عالی میں دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو دین کے اندر استقامت نصیب عنایت فرمائے۔ اللہ سے توفیق مانگیے اور توفیق مانگ کر اپنی زندگی کے اندر نماز کو سجا لیجئے، ہر برائی سے منہ موڑ لیجئے، اللہ تبارک و تعالی دنیا کو بھی امن کی جگہ بنا دے گا اور موت کے وقت بھی اور قبر کو بھی اور محشر کے میدان میں بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے سجدے میں جائیں گے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں اللہ نے مجھے یہ شان عنایت فرمایا ہے، اللہ کے پیارے سجدے میں جائیں گے، کتنا لمبا سجدہ ہوگا اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے پیارے فرماتے ہیں جن الفاظ سے جو ہے میں اللہ کی بڑائی کروں گا ابھی مجھے معلوم نہیں ہے، اس وقت اللہ عنایت کرے گا تو میں انہی الفاظ سے اللہ کی حمد ثنا بیان کروں گا، بڑائی بیان کروں گا اور اللہ تبارک تعالیٰ سے فرمائیں گے محمد سر اٹھا، اللہ تعالیٰ جو کہیں گے آپ سر اٹھائیں گے، کیا مانگتے ہو؟ حضور اپنی امت کی شفاعت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت ہمیں آپ کو عنایت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔